بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف آج ہمارا 18واں سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے اصلاحات تصوف سے شناسائی پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1 آغاز تصوف، نمبر 2 تصوف کی اصطلاح کون سی صدی میں شروع ہوئی، نمبر 3 تصوف کے ارتقاء کے 6 ادوار، جن میں پہلا عہد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور تھا، دوسرا حضرت حسن بصری اور ان کے معاصرین کا دور تھا، تیسرا 9ویں صدی عیسوی تا 12ویں صدی عیسوی تک کا دور تھا، چوتھا تصوف میں جذب و سلوک کے آغاز کا دور، اور 5واں آغاز سلاسل تصوف کا دور تھا، اور چھٹا 15ویں صدی تا 18ویں صدی کا دور تھا۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل 2 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 اصلاحات تصوف کا جاننا کیوں ضروری ہے، نمبر 2 چند اصلاحات تصوف کی وضاحت۔ یہ اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری پہلی بات جس کا عنوان تھا اصلاحات تصوف کا جاننا کیوں ضروری ہے، تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اصلاحات مبتدی کے لیے علم کی سیڑھی ہوتی ہیں اور وہ ان کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ علماء دین نے دین کے مقصد کو سمجھنے کے لیے چند شعبے قائم کیے ہیں۔ مثلا جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی وہ محدث کہلائے، اور جنہوں نے علم تفسیر کا کام سنبھالا وہ مفسر کہلائے، جو فقہ کے کام میں منہمک ہو گئے وہ فقیہ بن گئے، اور جنہوں نے تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کا شعبہ سنبھالا وہ مشائخ اور صوفیاء مشہور ہوئے۔ اور شریعت طریقت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ طریقت شریعت کے تابع رہی۔ شعبہ تصوف کے اندر چند اصطلاحات ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے کہ سالک کو کسی موقع پر کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ یاد رکھیں کہ یہ اصلاحات مقصود نہیں ہوتی بلکہ اصل مقصد سمجھانا ہوتا ہے۔ یہ اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا چند اصلاحات تصوف کی وضاحت۔ اور اس میں ہم درج ذیل اصلاحات تصوف کی وضاحت کریں گے: شریعت، فقہ، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، نسبت، بیعت، شیخ، مرید، سلسلہ، تلوین، تمکین، سیر اللہ، سیر فی اللہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ان اصلاحات کی وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت، احکام تکلفیہ کا مجموعہ جس میں ظاہری اور باطنی اعمال آ جاتے ہیں، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا سنت بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم تک احکام کو پہنچانے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بنی ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع بھی کہتے ہیں، اگر در حقیقت احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ فقہ، متقدمین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو شریعت کو مترادف سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے: معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یعنی نفس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو پہچاننا۔ پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے صرف اس جز کا نام جو اعمال ظاہرہ سے متعلق ہو اس کا نام فقہ ہو گیا۔ تصوف، متاخرین کے نزدیک شریعت کا جو جز اعمال باطنہ سے متعلق ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے دل کی صحت اور بیماری کا پتہ چلتا ہے، اور بیماری دل کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس کو احسان کہا گیا ہے، اور قرآن میں لفظ تقوی کا مفہوم اس کے قریب تر ہے۔ فرق یہ ہے کہ تقوی تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو مقصود فی الاعمال ہے، اور تصوف تمام اخلاق حمیدہ کی اصلاح کو حاصل کرنا اور اس کے ازداد سے بچنے کا علم اور فن ہے۔ طریقت، اعمال باطنی کے وہ طریقے جن سے اخلاق حمیدہ حاصل ہوتے ہیں اور برے اخلاق سے چھٹکارا ملتا ہے، اس کو طریقت کہتے ہیں۔ البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، کیونکہ مقصد تو صحت ہے، طریقہ نہیں ہے۔ وقت کی ضرورت کے مطابق جن طریقوں سے روحانی اور قلبی صحت کا زیادہ امکان ہو
اسی وقت انہی طریقوں کو طریقت کہا جاتا ہے۔ حقیقت طریقت کی وجہ سے اعمال میں درستگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دل میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اور دل پر بعض اعمال اور اشیاء اور خاص طور پر اچھے اور برے اعمال کے حقائق اور لوازمات منکشف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا ادراک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اور بندے کے درمیان جیسا تعلق ہونا چاہیے اس کا ادراک ہوتا ہے۔ ان علوم و معارف تک سالک کی رسائی کو حقیقت کہتے ہیں۔ معرفت بندے اور خدا کے درمیان اس تعلق کا ادراک معرفت کہلاتا ہے کہ اس کے ذریعے سالک ہر وقت اپنے حال کے مطابق اللہ تعالیٰ کی منشا کا بہتر طریقے سے ادراک کر لیتا ہے۔ صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں، اور اس حاصل ہونے والی نعمت کو معرفت کہتے ہیں۔ عارف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس لیے اپنی عز اور بے ثباتی ثابت کرتا ہے۔ دوسروں سے بہتر جاننے کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو قاصر سمجھتا ہے۔ نسبت کا معنی ہے تعلق، اور یہ تعلق جانبین سے ہوتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں نسبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے ساتھ ایسا تعلق ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر جواب دہ پاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کو کسی نہ کسی صورت میں یاد کرتا رہتا ہے۔ طاعات و عبادات کی طرف رغبت اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، اور گناہوں سے اس کو ایسی نفرت ہو جاتی ہے جیسے گندگی سے نفرت ہوتی ہے۔ اور ایسا بندہ ہر وقت اتباع سنت کی فکر میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے حفاظت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ طاعات کی توفیق اس کو مل جاتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ترتب ہوتا ہے۔ اس کے آثار روحانی تربیت کے اسباب بننے میں اور کبھی دینی کاموں کے لیے استعمال ہونے میں، اللہ والوں کے دلوں میں خود بخود اس کے لیے محبت پیدا ہونے کی صورت میں، اور اسی طرح دوسری مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بیعت اصطلاح تصوف میں یہ شیخ اور مرید کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ شیخ اس کو طریق تعلم کرے گا اور مرید اس پر عمل کرے گا، اور اس سے مقصود ظاہری اور باطنی اعمال کا اہتمام کرنا ہے۔ مرید شیخ کو دل سے اپنا نگران تسلیم کرتا ہے، اور شیخ کو اپنا سمجھ کر اپنی تعلیم اور دعا سے اس کی مدد کا قصد کرتا ہے۔ اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے، جو ہمارے بزرگوں کے ہاں رائج ہے۔ شرعی حیثیت کے اعتبار سے یہ سنت مستحبہ ہے، لیکن اس کی برکت سے فرائض، واجبات اور سنتوں پر عمل نصیب ہو جاتا ہے، اور بعض کو وہ خوش نصیبیاں حاصل ہوتی ہیں اس نسبت کی وجہ سے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی دوسری چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ نسبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنا فرض عین ہے، اور اس بیعت کے ذریعے اس کی اصلاح ہوتی ہے جو سنت مستحبہ ہے۔ شیخ وہ عارف جو سالکین یا مریدین کو تعلیم کرنے کا اہل ہو، شیخ کہلاتا ہے۔ مرید وہ طالب ہے جو شیخ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے جو فرض عین ہے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کی ہر بات کو بغیر کسی شک و شبے کے مانے گا۔ سلسلہ اس سے مراد صحبت اور اعتماد کا ایسا سلسلہ جو موجودہ شیخ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ ہند میں 4 بڑے بڑے سلاسل چل رہے ہیں: چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ۔ آدمی اپنے شیخ سے بیعت ہو کر ان سلسلوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان سلسلوں کی مثال فقہ کے 4 طریقے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کی طرح ہے۔ ان کے اصولوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن نتیجہ سب کا ایک ہی ہے: روحانی صحت یعنی نسبت حاصل کرنا۔ تلوین احوال کا بدلنا تلوین کہلاتا ہے، کیونکہ مرید کی جب تربیت ہوتی ہے تو اس پر عجیب عجیب انکشافات ہوتے ہیں اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ناپختگی کی علامت ہوتی ہے، اس لیے سالک اس سے پناہ مانگتا ہے اور تمکین کی تلاش میں رہتا ہے۔ لیکن تمکین کے لیے تلوین کا ہونا ضروری ہے، جیسے منزل کے لیے راستے کا قطع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن تلوین کے اندر وہ قابل تقلید نہیں ہوتے، بلکہ ابھی راستے کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے مشائخ بھی ان کے لیے تمکین کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تمکین آخر میں حسب استعداد کسی ایک حالت محمودہ پر استمرار نصیب ہو جاتا ہے، جسے تمکین کہتے ہیں۔ اس وقت کے اندر تمام اشیاء کے حقوق خوب ادا ہوتے ہیں، اس کو توسط اور اعتدال بھی کہا جاتا ہے۔ جو صاحب تمکین ہوتا ہے وہ حق شناس ہوتا ہے اور واصل ہوتا ہے، اس لیے وہ قابل تقلید ہوتا ہے اور مقتدا بننے کا اہل ہو جاتا ہے۔ سیر اللہ سالک جو ابتدا میں روحانی مریض ہوتا ہے اور علاج کے لیے مرشد کامل کی طرف آتا ہے،
اور اس میں اطلاع و اتباع کے ذریعے سالک کی روحانی بیماریاں آہستہ آہستہ دور ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ درجہ ضرورت میں جو سالک کا دل ہوتا ہے ان بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے قد افلح من زکاہا، یعنی بے شک جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سالک کا دل اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہوا، یعنی اس میں تواضع، اخلاص، تفویض، حب الہی، حب رسول اور انابت اللہ جیسی صفات پیدا ہوئیں اور اس میں رسوخ حاصل ہو گیا۔ صفات دل میں جگہ پکڑ لیتی ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی تدابیر سے آگاہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ سیر اللہ کی تکمیل ہوئی اس کے بعد سالک علم الیقین اور فنائے تام حاصل ہوتا ہے، اور اکثر شیخ اس کو خلافت اور اجازت دے دیتا ہے۔ سیر اللہ کے بعد دل کے اندر تزکیہ اور تقویہ کا ایک خاص قسم کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اور سالک اپنے دل کو برابر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے فارغ کرتا رہتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال نیز حقائق کونیہ، حقائق اعمال شرعیہ سالک پر منکشف ہوتے ہیں، کی وجہ سے اس کے قرب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ عین الیقین سے حق الیقین تک کا سفر کرتا ہے۔ اس کو سیر فی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس سیر کی کوئی حد نہیں ہے، یہ موت تک جاری رہتی ہے۔ سالک اس کے اندر برابر ترقی کرتا رہتا ہے۔ علم الیقین، دلیل کے ذریعے کسی چیز کا علم ہونا اور علم اس حد تک ہو جانا کہ کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہ رہے، اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے سامنے انگور کا نام لے، پھر انگور کی تعریف بیان کر دے اور آپ یقین کر لیں تو اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ عین الیقین، جب علم الیقین دلیل اور برہان سے گزر کر مشاہدہ بن جائے تو یہ عین الیقین کہلاتا ہے۔ جیسے آپ باغ میں جا کر انگور کی بیل دیکھ لیں، اس کا ذائقہ بھی چکھ لیں اور خوشبو بھی سونگھ لیں تو اس کو عین الیقین کہا جاتا ہے۔ حق الیقین، علم کی حقیقت سامنے آ جائے اور بلا کم و کاست شے کی حقیقت یا اس کی تہ کا علم حاصل ہو جائے، جیسے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ انگور کی بیل انگور کیوں دیتی ہے، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ انگور کی بیل پر انگور کیوں لگتے ہیں اور انگوروں کے اندر مخصوص مٹھاس اور کھٹاس میں قدرت کے کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں، تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ چند ایک اصلاحات تھیں جن کا جاننا سالک کے لیے ضروری ہے تاکہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے سکے اور غلط راستے پر نہ چلا سکے۔ ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل دو باتوں پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، اصلاحات تصوف کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ نمبر 2، چند اصلاحات تصوف کی وضاحت، جس کے اندر ہم نے مندرجہ ذیل اصلاحات کی وضاحت کی: شریعت، فقہ، تصوف، طریقت، حقیقت، معرفت، نسبت، بیعت، شیخ، مرید، سلسلہ، تلوین، تمکین، سیر اللہ، سیر فی اللہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان علم تصوف کی مشہور کتب کا تعارف پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔